علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کو سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ ابھی ہم قرآن کلاس کا ایپیسوڈ 7 کا پارٹ 2 کرنے والے ہیں، سورۃ الفاتحہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات کیسے پوری ہوتی ہیں۔ مسلم میں جو یہ ہے نا الفاظ کے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ آدھی ہوتی ہوگی نا کہیں پہ، کیونکہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ تو آئیں پھر آدھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا۔ 3 آیتیں ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے میں کامن ہے، لہٰذا یہ آیت پھر سینٹر میں ہوگی، کیونکہ تینوں پہلی آیات جو ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد ہے، اور کہا یہ کامن ہے، مراد یہ سینٹر میں ہے۔ اور اس کے بعد جتنی چیزیں وہ دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندے کی ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ 3 آیات اللہ سے دعا ہوئی، یہ بندے کے لیے، اور اس میں الفاظ ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا۔ پہلی 3 اللہ کی ثنا، اور سینٹر والی ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے بھی مزے کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی سینٹر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک آیت ہے نا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف۔ و ایاک نستعین، اور دعا تجھ سے کرتے ہیں۔ واو پہ آگے سینٹر بنتا ہے۔ اس واو سے پہلے 3.5 آیات اس طرف ہیں اور 3.5 آیات اس طرف ہیں، یہ بالکل سینٹر بنتی ہے واو، ایاک نعبد۔ اور وہ اسی لیے حدیث میں ہے نا یہ کامن ہے۔ کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد، میرے بندے نے میری عبادت کی، و ایاک نستعین، میرے بندے نے مجھ سے مانگا۔ اور کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ اتنی مضبوط دلیل ہے، یہ جتنے دلیل کیا کتنے دلائل میں نے سامنے رکھ دی ہیں کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اور ضد پہ آ جائے۔ شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2008-9 کی بات ہے، میں نے اب چونکہ وہ اہل حدیث تھے تو اہل حدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ امام حنیفہ ہر مسئلے میں غلط ثابت ہو جائے، تو میں نے ان کے سامنے کہا جی اب آپ کو چیک کرتے ہیں، ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ امام حنیفہ کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھار دے کہ آپ سچائی سے اناد کریں۔ تو مجھے کہتے ہیں نہیں وہ بسم اللہ حصہ ہے فاتحہ کا۔ میں نے کہا جی یہ واضح احادیث ہیں، یہ میں نے سارے دلائل آپ کو بھی سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد کوئی بندہ یا مان سکتا ہے یا چھڑولی چھوڑ سکتا ہے آگے سے، بالکل واضح بات ہے۔ تو ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں امام شافعی، میں نے کہا امام شافعی کو چھوڑیں، آپ کہتے ہیں کتاب و سنت، اب آپ کہہ رہے ہیں امام شافعی کہتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے۔ ہم آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ۔ بہرحال نماز میں بھی پڑھیں گے، قرآن میں بھی پڑھا جائے گا، قرآن کا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا، اور نماز میں بھی ہم بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جب بالکل پہلی دفعہ پڑھی جائے گی پھر تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ سے بھی سٹارٹ کریں گے، باقی رکعتوں میں صرف بسم اللہ سے۔ کیوں؟ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا نا تو اعوذ باللہ سے آغاز ہوگا۔ ایون آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے تلاوت روک دی، بند کی، کسی سے گپ شپ کی، دوبارہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ سے۔ اور اس کا حکم جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں موجود ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس تو جب بھی قرآن کی قرات کرنے لگے تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کر شیطان مردود کے اگینسٹ۔ کیوں؟ اگر آپ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ نہیں حاصل کریں گے تو قرآن پڑھ کے آپ غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں، اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے۔ اگر ایک اچھی گاڑی ہے اس پہ ڈرائیور غلط بیٹھ گیا جا کے ٹھوک دیتا ہے تو گاڑی کا تو قصور نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم سے غلط رزلٹ جان بوجھ کے لوگ نکال سکتے ہیں، جب تک کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے سرنڈر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں شیطان کے اگینسٹ کہ یا اللہ تو ہی پناہ دے ہمیں اس کے اگینسٹ، ورنہ قرآن حکیم وہ پڑھیں گے تو اس سے غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اس لیے حکم دیا گیا۔
اچھا، بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے. صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا، تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا. انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. تو جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو، دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے، لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ لوں گا. اچھا. مرتے کیا نہ کرتے، پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے دم ڈالا سورہ فاتحہ پڑھ کے. تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے اثر سے، دم کے. بکریوں کا ریوڑ والے کیا. اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی ہے، یہ تو حرام ہے. زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں نا. دوسرے نے کہا نہیں ہم نے معاوضہ لیا، بالکل ٹھیک ہے. بہرحال یہ طے پایا کہ نبی الاسلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے. آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین کی کہ تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے، تجھے کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے؟ سورہ فاتحہ شفا بھی دیتی ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معاوضہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں لی ہیں نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ امت کے لیے کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے. انہی حدیث کے تحت قرآن حکیم کی جو تعلیم کی اجرت ہے نا، نمازیں پڑھانے کی اجرت نہیں میں بات کر رہا، قرآن کی تعلیم کی اجرت لینا وہ جائز ہے ایز اے ٹیچر. جیسے آپ باقی علوم حاصل کرتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں نا، چاہے ٹیوشن کے لیے جائیں یا اسکول کے لیے. ویسے ہماری طرح بغیر پیسے لیے پڑھائیں وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو اسی کے تحت جو ہے نا وہ آپ علماء سے پوچھیں نا نمازیں پڑھانے کی تنخواہ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو تعلیم کی لیتے ہیں، اور تعلیم دیتے بھی کوئی نہیں. اب تو بچوں کو لوگوں نے بھیجنا ہی چھوڑ دیا مسجد کے اندر. تو بل ایسی مساجد جہاں پر ٹیچرز جو ہیں وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور پیرلل میں وہی ٹیچرز باری باری نماز پڑھاتے ہیں، تو وہ تو بغیر تنخواہ کی پڑھا رہے ہیں، وہ تنخواہ تو تعلیم کی لے رہے ہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو مطلقاً امام مسیح کی تنخواہ کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں فقہ حنفی والوں نے متاخرین کے فتوے کے تحت اسے جائز سمجھا ہے. تو بل قرآن کی تعلیم والا معاملہ بالکل ٹھیک ہے. اب رہی وہ حدیث بخاری و مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس پہ میرا آپ کلپ نیو امام کے پیچھے فاتحہ والا دیکھ لیں، میں نے یہ ثابت کیا ہے دلائل کی روشنی میں، پھر 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے کہ اگر تو جہری نمازیں ہیں تو آپ امام کی قرات غور سے سنیں گے، وہ قرآن کا حکم ہے واضح سورۃ الاعراف میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تم خاموشی اختیار کرو اور بڑے غور کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. البتہ جو سری نمازیں ہیں جیسے عصر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز ہے، اور جو جہری نمازیں ہیں ان کی بھی جو آخر والی رکعتیں ہیں وہ بھی سرن نہیں ہوتی ہیں نا. اگر آپ دیکھیں گے نا تو صرف 6 رکعتیں ہیں جن میں اونچا قرآن پڑھا جاتا ہے، باقی 11 رکعتیں 17 میں سے ان میں سرن پڑھا جاتا ہے، اور نوافل تو سارے سرن پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان میں آپ امام کو غور سے سنیں، اور اگر امام سکتہ دے دے جیسے جز القراء میں امام بخاری نے مقدمہ یہ پیش کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، حدیث کہتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں اس کا آپٹیمل سولوشن یہی ہے جو سنن ابی داؤد میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سکتے کیا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ ہوتا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امام کے سکتے کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو جز القراء میں. لہٰذا مسلم کی جو حدیث ہے نا اقرا بہا فی نفسک، اس میں حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کے ساتھ ساتھ جی میں پڑھو، وہ سکتے کا ہی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ دوسری جگہ اس کی تفسیر موجود ہے. تو یہی موقف امام ابن تیمیہ کا بھی ہے. حالانکہ اہل حدیث امام ابن تیمیہ کو بڑا مانتے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ جو ہے وہ جہری نمازوں میں سننے کے اور سرن میں پڑھنے کے قائل ہیں. شیخ البانی بھی یہی موقف رکھتے ہیں.
مولانا مودودی رحمہ اللہ کا بھی یہ موقف ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی یہ موقف ہے, اور ایون جو سعودیہ سے قرآن چھپتا ہے اثر البیان, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں پہ عمل کرنا چاہیے. جب امام قرات کر رہا ہو تو خاموشی سے سننی چاہیے, اور سکتے میں پڑھنا چاہیے اگر سکتے میں آپ کو موقع ملے. ایون حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں آ کے اینڈ پہ اسی موقف کو ہی ترجیح دی ہے, اور یہی موقف امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو سب سے مضبوط موقف ہے. میں نے اس کے دلائل بھی اور پورے ان کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے, اب ظاہر ہے کہ یہ موقف اڈاپٹ کریں گے تو آپ کو حنفیوں کے ساتھ بھی منہ ماری کرنی پڑے گی اور اہل حدیث کے ساتھ بھی. تو اس کے لیے آپ میرا وہ کلپ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے. آپ لکھیں امام کے پیچھے فاتحہ نیو, ایک طرف ایک اہل حدیث مولوی کی تصویر لگی ہوئی ہے, ایک طرف ایک دیوبندی مولوی کی, سینٹر میں ایک عام مسلمان کی. تو وہ اس کلپ میں میں نے یہ ساری باتیں کھول کے بیان کی ہیں. آج میں اس چیز کو اسکپ کر رہا ہوں تاکہ گفتگو لمبی نہ ہو جائے. اب آلموسٹ 25 منٹ رہ گئے پیچھے, تو ہم اللہ کا نام لے کے سورہ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ بھی ترجمہ درست ہے, اور تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے. یہ ترجمہ بھی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے درست ہے. تمام جہان سے مراد, جیسے اب جتنی سپیشیز دنیا میں آباد ہیں وہ ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے. پرندے ہیں, پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے. حیوانات ہیں, ان کا اپنا ایک جہان ہے. نباتات کی سپیشیز ہیں. اس وقت روئے ارض پہ آلموسٹ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں, نباتات حیوانات کی ملا کر, اور ایک ایک سپیشیز آگے بلینز میں. انسان ہی دیکھ لیں 7.5-8 ارب کے قریب ہیں, اور باقی حشرات الارض اگر آپ گننا شروع کریں نہ ختم ہونے والے. تو یہ تمام کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ. الرحمن الرحیم, وہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے. الرحمن کہتے ہیں جیسے اسی سے لفظ, یہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے طوفان بھی عربی کا لفظ ہے نا, یعنی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کی رحمت کا. اور سمندر تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا, اللہ کی رحمت وہ ہے کہ الرحیم مستقل رہتی ہی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. الرحمن الرحیم. حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی. قرآن میں بھی ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, کہ یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا. رحم والا جو اللہ تعالیٰ کا پہلو ہے یہ ڈومیننٹ ہے. سورہ فاتحہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا قرآن کی ماں ہے, ام الکتاب ہے. فاتحہ ہے, قرآن کھولنے والی چیز ہے. تو اس میں جو جو چیز آ رہی ہے نا اس کی جڑ پڑ رہی ہے نا, وہ پورا قرآن اسی جڑ سے پھر اگنے والا وہ بڑا تناور درخت ہے. ہر چیز کی جڑ سورہ فاتحہ میں. مالک یوم الدین, وہ مالک ہے قیامت کے دن کا. دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں, اس کی اجازت سے, اس کی مرضی سے نہیں, اجازت سے. اجازت یہ ہے کہ کھلی چھٹی ہے, مرضی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کرے. وہ بس اللہ نے 2 راہیں دکھا دی ہیں, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ ناشکری کی. لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا. دنیا والے جتنے احکامات ہیں یہ سب کی سب پاورز لوگوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سلب کر لی جائے گی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. قہار کہتے ہیں سب پہ چھانے میں. تو قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ ہم نے پورا قرآن کور کرنا ہے تو اس میں 7 آیات آئیں گی کراس ریفرنس کے طور پر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی, دعا بھی تجھ سے کی جائے گی.
اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو کنٹینیوشن ہے. پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے. ہمارے تو 3 ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلش میں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، احمد بریلوی صاحب نے، انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا. انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے ہیں. ترجمہ ٹھیک کیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی. قرآن کا ترجمہ فٹ ہے، آپ کسی کا اٹھا کے دیکھ لیں، ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے. اچھا، عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. تو جب دعا عبادت ہے تو ایاک نعبد میں دعا شامل تھی. یہ پھر ایاک نستعین کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب سے سینسٹیو ایشو ہی دعا کا ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفکلی بیان کیا. اس کے باوجود امت کی اکثریت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ہے. ایک تو ہے ظاہری اسباب، وہ تو آپ مانگیں، تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک مفتی صاحب جو کیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی اب پھر ہم امی سے روٹی نہ مانگیں جا کے. بھائی امی سے روٹی وہ مانگتا ہے جس کی امی گھر موجود ہوتی ہے، جس کی امی قبرستان میں آرام فرما ہوتی ہے. اگر وہ امی سے روٹی مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل یا مجذوب. تھوڑے سوفسٹیکیٹڈ ورڈ، مجذوب یا پاگل. تو یہ پاگلوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا، یا جو وہاں پہ کنارے پہ لوگ موجود ہیں ان کو پکارے گا. بھئی یہ تو ساری اسباب ہے. تو سر وہ اس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی کو بھی پکار کے دیکھ لے اگر اس کو ہے کہ وہ بچا لیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ان کو اگر اپنے بزرگوں پہ اتنا مان ہے تو یہ پھر دریا میں چھلانگ مارے نا اور پکارے بزرگوں کو. ظاہری اسباب میں آپ نے اڈاپٹ کرنے کا حکم ہے. ہاں جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے، آپ جو غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، مثلا یہاں بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بغداد میں قبر کے اندر ہے، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی جملہ شرک میں لے جائے گا. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی وہ جی بزرگوں کو اختیار نہیں. میں کہتا ہوں جی بزرگوں کو اختیار ہو بھی، کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی طرح، پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لیے. ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے، آپ ضرور پکاریں، مدد کے لیے نہیں، ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں. لبیک یا رسول اللہ کہیں، لبیک یا حسین کہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ محبت کا اظہار کریں. المدد نہیں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے؟ اللہ سے. اچھا اگر کوئی فرشتوں سے مانگ لے کہ یار خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، سر وہ مشرک ہو جائے گا. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ پارہ نمبر 20 کھول لیں اگر کسی کو توفیق ہو. میں نے کئی بار سنا ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک شیعہ ذاکر بھی تھے. اب مجھے 2-3 دن پہلے، شیعہ عالم تھے بلکہ ذاکر نہیں تھے، 2-3 دن پہلے پتہ چلا ہے وہ فوت بھی ہو گئے. بہت علمی آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو وہ ان کے ساتھی بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو یا علی مدد کہتا ہے آپ اسے کیوں کہتے ہیں؟ وہ شرک کر رہا ہے. میں نے کہا اس لیے قرآن میں لکھا ہے. تو میں نے یہ آیت سورہ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے آغاز میں، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے، اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر. االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بڑے کم لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا
کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں تمہارا مشکل کشا ہے تو گویا الہ ہے وہ. اور سب سے پہلے تو مولا علی ان کے گریبان پکڑیں گے جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گھڑ لیا. مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. پھر بڑے بڑے دھوکے ہیں جی ان کے. وہ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں حرام ہے. اور کون کہتا ہے غیر اللہ سے مدد حرام ہے؟ آپ یہودی سے بھی مدد لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی, لیکن جو سامنے موجود نہیں اس سے تو نہیں آپ اسباب کے طور پہ مدد لے سکتے. وہ جی قرآن میں غیر اللہ سے مدد کہا ہے, کدھر ہے جی؟ وہ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو. تو وہ مدد تو اللہ کی چاہ رہے ہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ المدد یا نماز میری مشکل کشا, المدد یا صبر مشکل کشا. آگے نہیں پڑھتے ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشا بنے؟ وہ تو ظاہری اسباب میں. ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشا تھے, لیکن وہ والا مشکل کشا نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں. ورنہ اگر نبی کا مشکل کشا صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا. تو وہ صرف صحابہ مشکل کشا نہیں تھے, وہ یہودی جس نے نبی علیہ السلام کی زرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشا ہے. اور سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے. سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نباتات اپنا اگ سکتی ہیں, نہ حیوانات ان نباتات کو کھائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. دنیا میں ہواؤں کا چلنا, موسموں کا بدلنا, یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج, کسی کے ذہن میں یہ وہم بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کشا ہے, حالانکہ آپ کے بزرگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہا ہے, اور سورج کو موت بھی نہیں ہے, یہ آپ کے بابے مر چکے ہیں. تو کہیں نا المدد یا سورج, کہیں گے نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے, وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, تو ہم اس کو کیوں پکارے, ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے؟ تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بابوں کو نہ پکارو, ویسے ڈیوٹی کو نہیں لگی ہوئی. اگر لگی بھی ہو فار دا سیک آف آرگومنٹ, تمہاری جعلی جو دلائل ہیں اس پہ ایگری کرتے ہوئے, پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو گے, شرک ہو جائے گا اور ناقابل معافی جرم ہو جائے گا. یہ اتنے سارے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے ہیں, اور زیادہ تر ظاہری اسباب کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں. وہ جی صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, وہ حضور کے پاس حاضر ہوا, آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹے گی تو نبی علیہ السلام تو دنیا میں موجود نہیں ہے. اور اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ اپنی پنڈلی توڑیں, آپ کو روزہ شریف پہ لے جاتے ہیں, پتہ چل جائے گا جڑتی ہے کہ نہیں. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں, ہم دعا کروانے کے لیے اپنے مسائل ان کے سامنے لے کے جائیں گے. تو اس میں کافی سارے دھوکے ہیں. میں نے 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے دعا صرف اللہ ہی سے. مسئلہ نمبر 3 میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے, دعا صرف اللہ ہی سے, جو ہزاروں لوگوں کے عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے. اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں, جتنے دھوکے دیے ہوئے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ اگر وہ جو آپ پتہ ہے پچھلے کچھ کئی سال پہلے خانہ کعبہ شریف میں کرین گری, تو کہتے ہیں وہ بزرگوں کے ماننے والوں کو موقع مل گیا, ان کا یہ کہتے تھے خود کچھ حملے ہوتے ہیں مزاروں پہ نہیں روکتے, تو اللہ نے کون سی کرین روک لی. اور اللہ کا تو دعویٰ ہی کہیں نہیں ہے کہ میں روکوں گا. وہ ابرا کے لشکر کو ایک دفعہ ہی تباہ کیا ہے. یزید نے جب کعبے پہ چڑھائی کی ہے تو اللہ نے برباد نہیں کیا اس لشکر کو. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اللہ نے حفاظت وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ ہی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. کئی صحابہ جو ہیں وہ آگ میں جلائے گئے ہیں رومن امپائر کی جنگوں میں, تیل کے کڑاؤں میں ان کو ڈالا گیا. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں پاکستان کی بجلی پوری کر دیں. اچھا یہ بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں, یہ تو آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں جاتے ہیں, آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے مزار پہ لے جاتے ہیں. آمدہ کوئی بزرگ بیمار ہو چیخیں بھی مارتا رہے, اس کو کہ نہیں سر دسو جانا کہڑے مزار تے ہے, اسپتال نہیں تو کھڑنا. دنیا کے مہنگے ترین ہاسپٹلز میں یہ علاج کرواتے ہیں. آپ کو کہانیاں کرائیں گے کہ ہمارے پاس لے کے آؤ ہم بائی پاس کریں گے. کوئی دنیا کا بزرگ جو ہے وہ مجھے ختنہ کر کے بتائے. بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے, بلیڈ مارے بغیر, کیونکہ بائی پاس تو بغیر بلیڈ کے کرتے ہیں نا. وہ سب جھوٹ فراڈ, اور صحیح ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ نے دین بین لوگوں کے حوالے کیا ہوا. تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں.
तो अभी एक्चुअल में चालू हो रहा है थोड़ा सा, पता पहले तो एक्सप्लेनेशन दिया था, जैसे इसमें भी स्टार्ट करेगा ना बिस्मिल्लाह जैसे ही इंट्रोडक्शन से चालू किया उन्होंने, वो उधर ही वही चल रहा था स्टार्ट में ऑफ कोर्स। फिर बाद में वो एक किस्सा बताया है कि सूरह फतेह कितना पावरफुल है, वो एक नबी के टाइम का वाक्य बताया कि उसने बकरियों का झाड़ू पता ना, जी जी जी, तो वो भी बताया उसमें ऑफ कोर्स। इनफैक्ट यहाँ पे वो भी बोला है कि लाइक ये वीडियो के अंदर जहाँ पे नंबर्स और जो लिखा हुआ है ना वो सबसे अच्छी बात है, वही है, क्योंकि वो लोगों को पेज और वो सब तो चीजें ना और पता वही चल हो रहा है ना जाएगा। इसमें कि हमको क्या इजी पड़ेगा इसमें कि एक तो नीचे लिखा है अरबिक में, वो पढ़ रहे हैं उसका उसका ना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, Explanation, yes, तो वो सही बताया इसमें ऑफ कोर्स। अभी जैसे फर्स्ट टाइम में बताया था कि बोलते ना सबसे अल्लाह ही बढ़कर है, वही सबसे कम पाया, लाइक मर्सीफुल है, वही सब। Merciful है, जैसे उन्होंने बोला ना कि पहले 3 चीजें अल्लाह की बारे में बढ़े, उसके बाद 3 चीज आगे की है हम दुआ मांगते हैं दुआ उससे, मांगते हैं, राइट। एंड फिर सेकंड में बताया कि अल्लाह ही सब कुछ इज्जत। है, और वही पूरे बोलते ना पूरे दुनिया का राजा है, उन चीज वो उनसे इज्जत किया करो Yes, उनकी। वो सब है, वाह। और वही सबसे एकदम रहम दिल रहम है, दिल है, तो सब कुछ वो है। बोलते ना वो एक लाइन वैसा इनफैक्ट बताया गया। उन्होंने वो फरिश्ते से भी रिलेटेड बोला ना कि आप फरिश्ते से मांग लो, बट नहीं, फिर नहीं, भी अल्लाह से अल्लाह सबसे ग्रेट है, लाइक उनसे मांगना और चाहिए। उसमें फिर बताया था कि वो एक्चुअल राजा है अपने कयामत का राजा, ही इज द मास्टर ऑफ द जजमेंट डे ऑफ कोर्स, एक्चुअली तो वो है ऑफ कोर्स। और बहुत बोलते ना एक अभी तो थोड़ा डिटेल की, वो पूरा एक लाइन फिर एक्सप्लेनेशन, फिर एक लाइन एक्सप्लेनेशन वो, एक्सप्लेनेशन, हाँ राइट राइट, तो वो सही जा रहा है एकदम, अच्छा लग रहा है वो। और फिर बाप पे वापस आ गए। चलो सही देखेंगे बात है आगे वो। गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।